ہمیں تو اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ چلا ہے انفارملی ابھی اس ٹائم پر کہ شاید وحید مراد صاحب کو اس عدالت میں جج بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آبویسلی ایف آئی سائبر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں تو شاید یقیناً انہوں نے کوئی سائبر کرائم کا پرچہ بنایا ہوگا۔ اس میں زیادہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی جب تک وہ پرچہ سامنے نہیں آتا، کیونکہ ابھی تک جو وحید مراد صاحب کا سٹیٹس ہے وہ ایک لاپتہ شخص کا سٹیٹس ہے، کیونکہ ان کے گھر پر ایک غیر قانونی چھاپا کر کے انہیں جبراً لاپتہ کیا گیا چشمدید گواہوں کی موجودگی۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے پیش کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو کیونکہ ڈپینڈ کرتے ہیں نا اریسٹ کو جب آپ کو کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو صبح صبح پیش کر دیں کہ آپ کے وکیل ادھر نہ ہو اور وہ ریمانڈ دے لے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ، اور میں غلط ہو سکتی ہوں، کہ انہوں نے ابھی تک پرچہ نہیں بنایا، وہ ابھی بیلیٹڈلی یہ پرچہ کاٹ رہے ہیں کیونکہ اب اتنا شور مچ چکا ہے کہ اب انہیں پرچہ کاٹنا پڑ رہا ہے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں۔ اگر ایف آئی اے سائبر کرائم کا کوئی کیس ہوتا ہے تو کیا قانون کے اندر کیا بات ہے کہ وہ اس کو گرفتار بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل بھی بغیر وارنٹ کے نہیں، یہ صرف ان کیسز میں ہوتا ہے جو کاک سیکشن، ٹھیک ہے، لیکن ادروائز یہ نہیں ہو سکتا۔ جو نئے بھی سیکشن انہوں نے ایڈ کیا ہے اس کے تحت بھی یہ نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہماری آئینی عدالتیں ہیں وہ بالکل ان اغوا کاروں کے سامنے سرنڈر انہوں نے کر چکی ہیں، اس لیے یہ جو اغوا کار ہیں یہ امبولڈن ہو رہے ہیں کہ ہم جو چاہے جس بھی طرح کا پرچہ بنانا چاہے، جسے بھی 10 دن کے لیے اغوا کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آئینی عدالتیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اطلاعات یہ بھی ملی کہ وہاں پہ ایک جو دوسرے ساتھی لوگ تھے وحید مراد صاحب کے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، آئی وٹنس کے طور پہ ان کو پیش کیا جائے گا، تو کتنی اس کے اوپر کیس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اثر تو پڑنا چاہیے، اور اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو پھر امیڈیٹلی انہیں ڈسچارج کیا جاتا ہے اس بات پر، جہاں اتنا زیادہ ثبوت ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن ہم نے پاس میں دیکھا ہے کہ جب متی اللہ جان صاحب کو بھی ثاقب بشیر صاحب کی موجودگی میں انہیں ان کے ساتھ انفیکٹ جبراً لاپتہ کیا تھا، تو ہم نے عدالت میں ان کا ایفیڈیوٹ بیان حلفی جمع کرایا تھا، لیکن پھر بھی آئی بلیو 3 دن کا اف آئی ریکال کریکٹلی ریمانڈ لیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا ماحول مختلف تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گئی تھی، وہ ریمانڈ معطل ہو گیا تھا۔ اب جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور ایکٹنگ وہ بہت اچھی کر رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی امکانات نہیں ہے انصاف کے جب تک یہ صاحب چیف جسٹس رہے اس عدالت کے۔ اب جو وحید مراد ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہوگا، وہ اگر ان کو پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو بھی قانونی کر رہی، کیا ان کے پاس یہ حق حاصل ہے ان کو کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جن کا ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا کہ کون تو ان کے خلاف عدالت جائے؟ بالکل ان کے پاس یہ اختیار ہے، ان کے پاس یہ رائٹ ہے، اور جو ہم نے آپ سے بھیجا کی درخواست کی دائر کی ہوئی ہے اس میں ایک ریلیف تو پروڈکشن کی ہے، لیکن دوسری ریلیف ہم نے جو ہر ریٹ پٹیشن میں ہم ڈالتے ہیں ہیبیس کی کہ آپ شناخت کریں اغوا کاروں کی اور ان کا احتساب کریں۔ اگر ہائی کورٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، جس طرح آنریبل جسٹس بابر ستار کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر عثمان کے کیس میں۔ لیکن اگر کسی اور عدالت کے سامنے لگتا ہے جنہیں ادھر لایا گیا اس مقصد کے لیے تو ظاہر سی بات ہے۔ آپ ہمارے پاس وحید مراد صاحب بڑے دیکھیں امپیکٹ تو پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اس ٹائم پر ایک مارشل لا ہے، ادھر کوئی جمہوریت نہیں ہے، ادھر کوئی عدالت نہیں ہے، ادھر کوئی پارلیمان نہیں ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپنی آواز اٹھانی پڑے گی۔ اس ٹائم پر ہر پاکستانی شہری کی جان خطرے میں۔ ایمان کیا کہتی ہے صحافیوں کو، کیا میسج ہے کہ اگر دارالحکومت میں بھی کوئی صحافی محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگل کا قانون نافذ ہو چکا ہے؟ دیکھیں میں تو یہی جواب دوں گی جو میں صبح سے انفیکٹ بہت پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ریاست ہمیں یہ تاثر دے گی کہ آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، آپ عدالتوں کا رخ نہ کریں، آپ سڑکوں کا پرامن احتجاج کرنے کے لیے رخ نہ کریں، تو ریاست خود سوچ لے وہ ہمیں کس طرف دکھیل رہی ہے اور پھر کس طرح کا انجام ہوگا جب اس ملک میں انارکی ہو جائے گی، جب اگلے گنڈوں کی طرح ہمارے گھروں میں آئیں گے تو ہم اپنا حق جو سیلف ڈیفense کا ہے وہ اگر ہم ایکسرسائز کریں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی بھی ہمارے گھر میں گھستا ہے تو ہمارا رائٹ ہے قانون کے تحت کہ ہم اپنا ڈیفenس کریں۔ آپ کب تک ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ لڑتی رہی؟ دیکھیں ہم تو جب تک زندہ ہے یہی کام کرتے رہیں گے، جب تک جان ہے۔